ایک دفعہ پھر زحمت فرمائیں، ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر برادر محترم مرحوم و مغفور سید ظہیر حسن زیدی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لترا بمقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ صلوات۔ مومنین و مومنات، پروردگار سے دعائے بحق محمد و اہل بیت محمد جس مرحوم کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، پروردگار ان کے درجات عالیہ کو متعالی فرمائے، ان کے تمام صغیر و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے، انہیں جوار آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ تمام مومنین جس مجلس میں شرکت فرما رہے ہیں، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد اس نازک دور میں بحق محمد و اہل بیت محمد آزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص پاکستان میں جو زائرین پہ حملہ ہوا اور جو 26 زائرین جنہیں شہید کر دیا گیا، پروردگار ان کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا عطا فرمائے، ان کے درجات کو متعالی فرمائے، اور ہمارے والی و سرپرست امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ مونی مجھے جو کہا گیا، چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، مجھے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنی ہے، آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینی۔ جو آیہ مبارکہ میں نے سرنامہ کلام رکھی ہے، یہ سورہ ملک کی آیت ہے، جس میں ارشاد پروردگار ہے کہ وہ اللہ بابرکت ہے، اس اللہ کے لیے تمام عظمتیں ہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور اس آیت میں جو ذکر ہوا وہ موت اور حیات کا ذکر ہوا۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا۔ الذی خلق الموت والحیات۔ اگر اس پہ آپ توجہ فرمائیں تو عموماً انسان یہ سمجھتا ہے کہ زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے، انسان پہلے زندہ ہوتا ہے، اس کے بعد اسے موت آتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کی کیا عزت ہے، کیا عظمت ہے، اور کیا فہم ہے قرآن مجید کا کہ قبلہ کی آمد کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔
खालिक लम यज़िल वला यज़ाल ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि अल्लाह ने जिंदगी को खल किया और मौत को खल किया, कि नहीं, खलकल मौत वल हयात, मौत को पहले खल किया, जिंदगी को बाद में खल किया। मौत का जिक्र पहले किया, जिंदगी का जिक्र बाद में किया, ताकि इंसान कहीं गाफिल ना हो जाए, इंसान अपनी जिंदगी के साथ इतना मानूस ना हो जाए कि उसे मौत भूल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इंसान जब जिंदा रह रहा हो तो वो अपने खिलकत का जो मकसद है, जिस मकसद के लिए इंसान को खल किया गया, उस मकसद को भूल जाए। इंसान के जहन में मौत रहे, इंसान के जहन में फलसफा मौत रहे। और जब मौत पे गुफ्तगू होती है तो मैं जो समझा हूं मौत को, मौत इंसान की जिंदगी के खात्मे का नाम नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं। अमूमन इंसान ये समझता है कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, जिंदगी के खात्मे का नाम मौत है। इंसान ये समझता है कि जब हमारी आंखें खुली हैं हम जिंदा हैं, जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं तो हम मर जाते हैं। मैंने कहा नहीं, हमारी आंखें खुली नहीं है इस वक्त, अभी तो हमारी आंखें बंद हैं, जब बंद होगी तब खुलेंगी। तो जब बंद होगी तब इंसान को हकायक का एहसास होगा। अब इस दुनिया में जब इंसान रह रहा होता है तो इंसान इस दुनिया के साथ कुछ मोहब्बतें पाल लेता है, उसकी कुछ कुर्बतें हो जाती हैं, इंसान की कुछ पसंद नापसंद होती है। इसकी मिसाल उलमा और उरफा यूं देते हैं कि जब एक बच्चा शिकम मादर में है तो उसे वो दुनिया बहुत बड़ी लगती है। वो जिस माहौल में है, उसे जितना टेम्परेचर चाहिए उसे मिल रहा है, उसे जिस तरह की ग़िज़ा चाहिए उसे मिल रही है, उसे जो कंफर्ट चाहिए वहाँ पे अल्लाह ने वो कंफर्ट उसे वहाँ पे दे रखा है। तो वो बच्चा ये समझता है, वो जो बच्चा शिकम मादर में है, कि यही मेरी कायनात है, कितनी बड़ी दुनिया है ये और कितनी बड़ी कायनात है ये कि जिसमें मैं रह रहा हूँ। उसका उससे दिल लग जाता है, वो मानूस हो जाता है। लेकिन जब एक वक्त मुअय्यन पे उस बच्चे की पैदाइश होती है, वो बच्चा इस दुनिया में आता है, वो आंखें खोलता है, वो कहता है अल्लाहु अकबर, वो जिस दुनिया में मैं था वो तो इंतहाई तंग दुनिया थी, इंतहाई महदूद दुनिया थी, ये दुनिया कितनी बड़ी है कि जिसमें मैं अब आया हूं। फिर इंसान का उसी दुनिया के साथ दिल लग जाता है, मोहब्बतें ज्यादा हो जाती हैं, इंसान की कुर्बतें ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन जब इंसान इस दुनिया से उस दुनिया में जाता है, जब इंसान का इंतकाल, इसीलिए मौत का एक मतलब जो है वो इंतकाल है। मौत जिंदगी के खात्मे का नाम नहीं है, मौत एक हालत की तब्दीली का नाम है कि जब इंसान इस दुनिया से उस दुनिया में जाता है तो इंसान ये समझता है कि मैं तो ऐसे था जैसे शिकम मादर में था। ये दुनिया तो इंसान ये समझता है कि जिस दुनिया में मैं रह रहा था, जिसे मैं अपनी कायनात समझता था, जिसे कमाने में मैंने हलाल और हराम की तमीज नहीं की, जिसे कमाने में मैंने लोगों के दिल दुखाने को बहुत गुनाह नहीं समझा, जिसे कमाने में मैंने कुछ अपनी जिंदगी का हर वो काम कर दिया कि जो दुनिया को कमाए और जो उस दुनिया में मुझे रखे और उस दुनिया में जो कामयाब रखे मुझे, उस दुनिया से जब इंसान उस दुनिया में जाता है, कहता है वो दुनिया तो ऐसे थी कि जैसे मैं शिकमे मादर में था। तो इंसान की हालत ये है इस दुनिया में, हम जिसे जिंदगी कहते हैं और जिसे मौत कहते हैं। मैं जो इसको समझा हूं वो ये कि जिंदगी और मौत जो है वो जिंदगी के पहले, ये समझ लीजिए कि मौत जिंदगी के खात्मे का नाम नहीं है। ये जो एक नजरिया पाया जाता है ना कि मर गए तो खत्म हो गए। ये सवाल किसी ने पूछा था अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किसी ने कहा जी देखिए, एक यहूदी आया, उसने कहा कि देखिए आप मुसलमान जो हैं, आप इतनी इबादत करते हैं, आप इतनी ज़हमात उठाते हैं, आप माह रमज़ान पूरा महीना रोज़े से रहते हैं, आप नमाजें पढ़ते हैं, आप हज के लिए जाते हैं, इतनी तकलीफें आप बर्दाश्त करते हैं, तो कुछ पूछा तो जाना नहीं, सवालों जवाब तो होना नहीं, रोज़े जज़ा है, कोई इंसान मर गया, कहानी खत्म होगी, तो आप इतनी क्यों करते हैं? हजरत ने कहा, अब अली इब्न अबी तालिब की फसाहत देखिए, हजरत की बलागत देखिए और हजरत का इल्म देखिए। हजरत ने कहा कि अगर तो तुम्हारा अकीदा मान लिया जाए कि इंसान मर गया, कहानी खत्म होगी, अब कुछ नहीं है, जिंदगी खत्म, मौत के बाद इंसान कब्र में गया, हड्डियां खत्म हो गई, गोश्त खत्म हो गया, इंसान का इस दुनिया से लाताल्लुकी हो गई, इंसान का ताल्लुक इस दुनिया से कट गया। अगर तो तुम्हारा अकीदा मान लिया जाए कि कुछ नहीं पूछा जाना, ना कोई रोज़े जज़ा है, ना कोई सवालो जवाब है, ना कोई हिसाबो किताब है, अगर तुम्हारा अकीदा मान लिया जाए तो तुमसे भी कोई नहीं पूछेगा, मुझसे भी कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर मेरा अकीदा दुरुस्त साबित हो जाए कि हाँ पूछा जाना है, एक रोज़े जज़ा है, एक सवालो जवाब का दिन है, अगर पूछा जाए उस दिन, तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा?
اللہ اکبر. وہ شخص وہ حیران ہو کہ اس نے کہا ہاں واقعی بات تو صحیح ہے. تو زندگی اور موت کا جو فلسفہ ہے کہ موت جسے ہم خاتمہ سمجھتے ہیں, موت کی جسے ہم تتمہ سمجھتے ہیں, اسی پہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. یہ تو یہ ایک زندگی کی شام ہے, دوسری زندگی کی صبح ہے. ایک زندگی انسان کی یہاں پہ ختم ہوتی ہے اور دوسری زندگی ساتھ ہی ایک کیفیت کا نام ہے. موت اور زندگی ایک کیفیت کا نام ہے. زندگی جو ہے وہ ابدی رہنے کا نام نہیں ہے اور موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے, یہ ایک کیفیت کا نام ہے. بعض اوقات آپ ایسے لوگ بھی دیکھیں گے جو بظاہر زندہ ہوں گے لیکن علماء اور عرفاء نے زندہ نہیں کہتے. آپ سے میں اگر ایک سوال کروں کہ زندگی کس کا نام ہے, یہ جب شاعروں سے پوچھا گیا کہ زندگی کیا ہے, کسی نے کہا عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے, انہی اجزاء کا پریشان ہونا. سائنسدان یہ کہتے ہیں. آپ کسی شاعر سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے تو وہ کہیں گے غم کا دریا ہے. ہر بندے نے موت کو اپنے حساب سے سمجھا ہے, ہر بندے کا فلسفہ موت جو ہے اپنے حساب سے. لیکن علماء کیا بیان کرتے ہیں, عرفاء زندگی اور موت کا فلسفہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت اور زندگی ایک حالت کا نام ہے. زندگی ایک حالت کا نام ہے, موت ایک حالت کا نام ہے. بعض ایسے زندہ ہوں گے کہ جو بظاہر زندہ ہوں گے لیکن ان پہ موت کی حالت ہوگی. توجہ فرما رہے. بعض ایسے مردے ہوں گے جو بظاہر مردے ہوں گے لیکن زندہ ہوں گے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو بظاہر زندہ ہیں لیکن عرفاء انہیں مردہ کہتے ہیں, اور وہ کون سے مردہ ہیں کہ جنہیں قرآن زندہ کہتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, جنہیں قرآن زندہ کہتے ہیں. ہم زندہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا دل دھڑک رہا ہو, جس کا دل جو ہے وہ بلڈ پمپ کر رہا ہو, جس کی نبض چل رہی ہو, جس کی سانسیں چل رہی ہوں. ہماری فہم میں ہم اسے زندہ کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے. لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ زندگی کس کا نام ہے, زندگی کون سی حالت کا نام ہے, زندگی کون سی کیفیت کا نام ہے. دیکھیے اگر ایک مردہ پڑا ہو اور اس کے ساتھ اس کے قریب میں دو لوگ آپس میں لڑ پڑے, ایک حق پہ ہو اور ایک حق پہ نہ ہو, اب وہ کیا کرے گا؟ وہ ان کو چھڑانے سے تو رہا, وہ مردہ پڑا ہے, اسے تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کیا ہو رہا ہے. لوگ لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. اسے وہ مظلوم کی مدد کے لیے کبھی نہیں اٹھے گا, وہ ظالم کا ہاتھ کبھی نہیں پکڑے گا. تو ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ جو زندہ ہوتا ہے وہ مظلوم کے حق میں ہاتھ اٹھاتا ہے, وہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑتا ہے, وہ عموماً مظلوم کی حمایت میں اٹھتا ہے. تو جو مردہ ہے وہ نہ کبھی ظالم کی مخالفت کرتا ہے نہ کبھی مظلوم کی حمایت کرتا ہے. مظلوم کی حمایت میں وہی اٹھے گا جو زندہ ہوگا, مظلوم کے حق میں جلوس وہی نکالے گا جو زندہ ہوگا, مظلوم کے حق میں آواز وہی اٹھائے گا جو زندہ ہوگا, ظالم کے خلاف نعرے وہی لگائے گا جو زندہ ہوگا. جو مردہ ہیں, جو خود مردہ ہیں, جو قومیں مردہ ہیں, وہ لبیک یا حسین کیسے کہہ سکتی ہیں, وہ یزیدیت مرد آباد کیسے کہہ سکتی ہیں. زندہ ہونا علامت ہے. اور زندگی اور موت کی ایک کیفیت اور بھی ہے کہ جو مردہ پڑا ہے وہ اکڑا پڑا ہے, اس میں لچک نہیں ہے. آپ مردے سے کہیں اٹھ کے بیٹھے نہیں بیٹھ سکتا, آپ اسے کہیں تھوڑا چل کے دکھائے نہیں دکھا سکتا, آپ اسے کہیں ذرا جھک کے یہ چیز اٹھا کے دو نہیں کر سکتا. تو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ جو زندہ ہے وہ جھکنا جانتا ہے, جو مردہ ہے وہ اکڑنا جانتا ہے. تو جو زندہ میں تکبر نہیں ہے. زندہ کی نشانی یہ ہے, جہاں پہ آپ تکبر دیکھ لیں, جہاں پہ آپ اکڑ دیکھ لیں تو سمجھ جائیں یہ بظاہر زندہ ہے لیکن حقیقت میں یہ مردہ ہے. زمینیں بھی زندہ ہیں, زمینیں بھی مردہ ہیں. قرآن سے پوچھئے, قرآن کہتا ہے کہ کچھ ایسی زمینیں ہیں کہ جنہیں اللہ موت کے بعد زندگی دیتا ہے. زمین, یہ آپ کی لینڈ جو ہے, یہ زمین جو ہے, یہ سوائل جو ہے,
یہ بھی زندہ ہوتی ہے, مرنے کے بعد زندہ ہوتی ہے. آپ کہیں کہ یہ کیسے؟ آئیے کسی کسان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ وہ زمین کون سی زندہ ہے, وہ زمین کون سی ہے کہ جو مردہ ہے. تو عجب نہیں کہ وہ زمیندار جواب دے, وہ کاشتکار جواب دے, وہ فارمر یہ جواب دے کہ وہ زمین جو میرے پاس ہے, جس میں میں فصل اگاتا ہوں تو کچھ برآمد نہیں ہوتا, جس میں میں ہل چلاتا ہوں فائدہ کچھ نہیں ہوتا, وہ زمین مردہ ہے میرے لیے. اور وہ زمین جس میں میں ایک دانہ لگاتا ہوں تو 70 نکلتے ہیں, جس میں میں ہل چلاتا ہوں میری محنت کا اجر ملتا ہے مجھے. تو ایک بات اور سمجھ آ گئی, جو دوسروں کو فائدہ دیتی ہے وہ زندہ ہوتی ہے, جو دوسروں کے لیے فائدے کا باعث نہیں بنتی وہ زمین بھی مردہ ہوتی ہے. ایک بات اور سمجھ آ گئی کہ جو انسان کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بظاہر زندہ ہے. یہ ابھی آپ سن رہے تھے برادر حسن زیدی صاحب کے بارے میں کہ دوسروں کے لیے فائدہ مند تھے, دوسروں کے لیے اپنے امور انجام دیتے تھے, دوسروں کے فائدے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کی بھلائی کا کام کرتے تھے. تو زندہ کی علامت یہ ہے کہ وہ بعض اوقات اپنا حق چھوڑ دے گا, وہ دوسرے کے حق کے لیے کام کرے گا, وہ اپنے لیے مصیبت برداشت کر لے گا, دوسرے کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنے گا, وہ خود تو تکلیف اٹھا لے گا, اپنے مومن بھائی کے لیے تکلیف نہیں ہونے دے گا. تو زندہ کی علامت یہ ہے کہ وہ نہ تو کسی کو اذیت دیتا ہے نہ اذیت کا باعث بنتا ہے. مردہ وہ ہے جو کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی, زندہ وہی ہے جو کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. یہ بھی ایک علامت ہے. اور آپ کہیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہیں قرآن مردہ کہہ رہا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں قرآن زندہ کہہ رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. جنگ احد میں وہ جن کی گردنیں کٹی پڑی ہیں, جو شہید پڑے ہیں, قرآن کہتا ہے خبردار انہیں مردہ مت کہنا, خبردار. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خبردار انہیں مردہ نہ کہنا, خبردار انہیں ہلاک نہ کہنا, یہ تو زندہ ہیں اور فقط زندہ نہیں ہیں, اللہ کے ہاں سے انہیں رزق بھی مل رہا ہے. جو اللہ کی راہ پہ جنہوں نے اپنی جان دی وہ زندہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ علی مدد کیسے کر سکتے ہیں, آپ کہتے ہیں یا علی مدد تو فائدہ نہیں دیتا, آپ کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگیے, یا علی آپ کو کچھ دے نہیں سکتا. میں نے کہا آپ کا یہ عقیدہ تو ہے کہ پاکستان میں بھی شیطان ایک کو گمراہ کر رہا ہے, ہندوستان میں بھی شیطان ایک کو گمراہ کر رہا ہے, یہاں پہ امریکہ میں بھی شیطان ایک کو گمراہ کر رہا ہے. اگر گمراہ کرنے والا ایک ہی وقت میں ہزاروں جگہوں پہ پہنچ سکتا ہے تو مدد کرنے والا اللہ کا نمائندہ کیسے نہیں پہنچ سکتا ہے؟ یہ زندہ ہے, یہ زندہ ہے. زندگی اس دنیا سے اٹھ جانے کا نام نہیں ہے, موت اس دنیا سے چلے جانے کا نام نہیں ہے, زندگی اس دنیا میں رہنے کا نام نہیں ہے. وہ زندگی کے جسے ہم سمجھتے ہیں زندگی, اور جس زندگی کے لیے, جس دنیا کے لیے ہم اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں, جس دنیا کو کمانے کے لیے ہم اپنی زندگی دو پہ لگا دیتے ہیں, ہم حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے, ہم اپنی اولادوں کو حلال و حرام کھلانے میں محتاط نہیں ہوتے, ہم اس دنیا کو کمانے میں کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ہم کبھی موت, چونکہ موت کا جو تصور ہے انسان, آپ جب کسی سے کہیں گے کہ کیا آپ مرنا چاہتے ہیں, وہ کہے گا کہ آپ مجھے بد دعا دے رہے ہیں. موت کو بد دعا سمجھا جاتا ہے. کوئی انسان کسی سے آپ کہیں کہ آپ کو موت آئے, وہ الٹا آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے گا. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ مر جائے, کسی کا یہ دل نہیں ہے کہ اس دنیا سے اٹھ جائے, اس دنیا سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے چونکہ انسان کی قربت ہے اس دنیا کے ساتھ, انسان کی محبت ہے اس دنیا کے ساتھ, انسان اس دنیا میں اپنے بچوں کو پالتا ہے, انسان اس دنیا میں اپنے لیے بڑے بڑے محل بناتا ہے, انسان اس دنیا میں مختلف بینکوں میں اپنے بینک اکاؤنٹس رکھتا ہے, انسان اس دنیا میں بڑے بڑے بزنسوں میں اپنا مال انویسٹ کرتا ہے. جب اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کی بات آتی ہے, جب اس دنیا سے تعلق ختم کرنے کی بات آتی ہے, جب موت کی بات آتی ہے, اسے وہ محبتیں یاد آتی ہیں, اسے وہ بینک اکاؤنٹس یاد آتے ہیں, اسے اپنی جوان اولاد یاد آتی ہے, اسے اپنا گھر بار یاد آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مر جاؤں گا, جس کے لیے اتنی زندگی گزار دی, حلال و حرام کی پرواہ نہ کی, ظلم بھی لوگوں پہ کیے, مال حرام بھی جمع کیا, اتنے بڑے بڑے محل بنائے. اگر اس دنیا سے اس
دنیا میں چلا گیا تو اس دنیا میں یہ مال تو کام نہیں آئے گا، لیکن ایک دولت ہے عزیزان محترم، ایک دولت ایسی ہے جو اس دنیا میں بھی کام آتی ہے، اس دنیا میں بھی کام آتی ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب ایک میت کو آپ قبر میں لٹا دیتے ہیں، قبر میں لٹانے کے بعد آپ اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، منو مٹی کے نیچے وہ دب جاتا ہے، اب ایک ایسے گھر میں وہ ہے جہاں روشنیاں نہیں ہیں، ایسے گھر میں ہے جہاں آپ کے میٹریسز نہیں ہیں، ایسے گھر میں ہے جو وحشت کا گھر ہے، جو غربت کا گھر ہے، لیکن وہ جب مومن اول محمد اس دنیا میں جاتا ہے تو وہ اپنی قبر میں روشنیاں دیکھتا ہے، ایک روشنی دیکھتا ہے، پھر دوسری روشنی دیکھتا ہے، وہ دل میں سوچتا ہے کہ میں نے اولاد سے محبت کی، میں نے دولت جمع کی، میں نے اپنے والدین سے محبت کی، میں نے اپنے گھر والوں سے محبت کی، لیکن تمام محبتیں مجھے اسی دنیا میں واپس چھوڑنی پڑی اور اکیلا تنہا میں اس دنیا میں آ گیا ہوں۔ وہ دولت کی جس کے لیے میں نے زندگی صرف کر دی، وہ اولاد کی جس کے لیے میں نے راتوں کو بھی جابز کی، دن کو بھی جابز کی، وہ اولاد بھی مجھے اس مٹی کے گھر میں چھوڑ کے واپس چلی گئی، میرے دوست مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میرے والدین مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ اس عالم غربت میں یہ روشنیاں کیا ہیں جو میری قبر کے اندھیروں کو روشن کر کے بیٹھی ہیں؟ وہ ایک روشنی سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ آواز دیتی ہے انا صلاتک، میں تیری نماز ہوں۔ ایک اور روشنی سے پوچھتا ہے تو کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میں تیرے وہ ماہ رمضان کے روزے ہوں، جب تو نہیں دیکھتا تھا کہ 16 گھنٹے کا دن ہے یا 17 گھنٹے کا دن ہے، تو روزہ رکھتا تھا، اللہ کے لیے بھوک و پیاس برداشت کرتا تھا، میں وہ روزہ ہوں جس نے تیری قبر کے اندھیروں کو روشن کر کے رکھا ہے۔ وہ پوچھتا جاتا ہے، اس کی نیکیاں بتاتی جاتی ہیں، وہ ایک اور نورانی مخلوق کو اپنی قبر میں دیکھتا ہے، وہ ایک نور دیکھتا ہے، وہ اس نور سے پوچھتا ہے اے نور، اے اللہ کے نور، میری قبر کے اندھیروں کو تو نے منور کر دیا ہے، تو نے روشن کر دیا ہے۔ جب سارے مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میری اولاد بھی چھوڑ گئی، میری دولت بھی چھوڑ گئی، میرے دوست بھی چھوڑ گئے، تو میرے ساتھ آج موجود ہے، تو ہے کون؟ عجیب جواب آتا ہے، کہتے ہیں وہ جو تجھے چھوڑ کے چلے گئے وہ تیری کائنات تھی، ہم جو موجود ہیں ہم مولا کائنات ہیں۔ توجہ فرمائیں، تو سب کچھ اس دنیا میں رہ جائے گا، اگر کام آئے گی تو ولایت علی ابن ابی طالب کا، اگر کام آئے گی محبت اہل بیت کام آئے گی، اگر کام آئے گی وہ وقت کام آئے گا جو اہل بیت کی محبت میں گزرا ہوگا، وہ وقت کام آئے گا جو ان مراکز میں گزرا ہوگا، وہ وقت کام آئے گا جو تلاوت قرآن میں گزرا ہوگا، وہ وقت کام آئے گا جو مجالس امام حسین میں گزرا ہوگا۔ اور آج تو بدقسمتی سے مجالس میں شرکت بھی لوگ جو ہیں وہ آپشنل سمجھتے ہیں، گھر میں مجلس لگا لی، ٹی وی پہ دیکھ لی، گاڑی میں سی ڈی سن لی، کچھ اس پہ دیکھ لیا۔ میں کہتا ہوں کہ عزاداری امام حسین واجب ہے آج کے دور میں، اور اپنی اولادوں کو یہ دس بھی دیجئے، یہ عزاداری کی جو نعمت ہے یہ امانت ہے ہمارے پاس، ولایت اہل بیت، عزاداری امام حسین یہ امانت ہے، ہمارے ان بزرگوں نے یہ امانت ہم تک پہنچائی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امانت ہم نے اگلی نسل منتقل کرنے میں کہیں کوتاہی کا مظاہرہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دادا ماتمی حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے تھے، باپ باہر کھڑے ہو کے ایک ہاتھ سے، اور بیٹا اس سے بھی۔ اپنی اولاد کو ماتم سکھائیے، اپنی اولاد کو مجلس میں آنا سکھائیے، اپنی اولاد کو مودت اول محمد سکھائیے، چونکہ یہی چیز ہے جو اس دنیا میں بھی کام آتی ہے، اس دنیا میں بھی کام آتی ہے۔ اور یہ جو عموماً آپ سنتے ہیں کہ قبر میں سوال و جواب ہوں گے، یہ بالکل درست ہے، لیکن قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا، قبر میں عمل کا سوال نہیں ہوگا۔ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، روزے کتنے رکھے ہیں، تم نے عبادتیں کتنی کی ہیں، تم نے راتوں کو تہجد پڑھے ہیں، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا، اگر عقیدہ درست ہوا تو بات عمل پہ آئے گی۔ تو جو فرمانے، اور بڑے بڑے عمل کرنے والے، بڑے بڑے اپنے آپ کو عابد کہنے والے، بڑے بڑے اپنے آپ کو زاہد کہنے والے جب اپنی نمازیں منظور کرا چکیں گے، جب اپنے روزے قبول کرا چکیں گے، جب ان کا حج بھی قبول ہو چکے گا، وہ جنت کی طرف دوڑ کے جانا چاہیں گے کہ ہماری نمازیں قبول، ہمارے روزے قبول، ہمارا صدقہ و خیرات قبول، ہماری تمام عبادتیں قبول ہو گئی، اب تو ہم جنت کے مستحق ہیں، اب تو جنت ہم پہ واجب ہو چکی ہے۔ وہ جنت کی طرف دوڑ کے جانا چاہیں گے کہ ایک
ایک آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روک لو انہیں جو دوڑ کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، ابھی ان سے کچھ پوچھنا باقی ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ تو نے کہا تھا نمازیں پڑھو، ہم نے ساری زندگی پڑھی، تو نے کہا تھا روزے رکھو، ہم نے بھوک پیاس بھی برداشت کی، تو نے کہا یہ عبادت کرو، ہم نے تمام باتیں کی، اب کیا پوچھنا باقی ہے؟ ایک عجیب آواز آئے گی ان ولایت علی ابن ابی طالب، ابھی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا سوال باقی ہے۔ کبھی اپنی عبادت پہ غرور نہ کرنا، اور علی والا ہو اور غرور کرے۔ علی ابن ابی طالب مٹی پہ بیٹھے تھے نا جب پیغمبر نے کہا تھا کم یا ابا تراب، تو امام وہ ہو اور ماننے والا تکبر کرے، ماننے والا غرور کرے، ماننے والا۔ اور یہ ہمارے پاکستان میں شیراز صاحب بھی آگاہ ہیں، عموماً ایک بات کی جاتی ہے کہ مولا سے جب وابستگی کا ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں یا علی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لیے اور بھی تیرے ہیں۔ ایک عقیدہ ہے، پروموٹ ہو رہا ہے کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں۔ میں نے کہا یہ کمال نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں یا علی ہم تو تیرے ہیں، یہ کمال نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، یہ کمال نہیں ہے کہ آپ اپنی محبت کو اپنے مولا سے ریلیٹ کرتے ہیں، کمال ہی ہے کہ مولا کہے ہاں یہ میرا ہے۔ یہ کمال ہے کہ وہاں سے آواز آئے ہاں یہ میرا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا کی محبت میں، چونکہ دنیا کی محبت، اگر دنیا میں جان ہوتی، اگر یہ دنیا محبت کے لائق ہوتی، اگر یہ دنیا اتنی اچھی ہوتی تو علی ابن ابی طالب کبھی اس دنیا کو طلاق نہ دیتے۔ طلاق تو کہ ثلاثن لا رجعت فیہا، 3 طلاقیں دے دی اور اب رجعت کی، اب دوبارہ رجوع بھی نہیں کر سکتا، اب رجعت نہیں کر سکتا، اب دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا۔ یا دنیا غری غیری، اے دنیا میرے غیر کو دھوکہ دے، تو علی ابن ابی طالب کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ دنیا کی حالت یہ ہے، اور دنیا کے جس کے لیے ہم اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ دیگر عبادات کی پرواہ ہے، اس دنیا کو کمانے میں ہم ساری زندگی لگا دیتے ہیں، اس دنیا کی حالت یہ ہے کہ فرماتے ہیں دنیا تو جیفتن، یہ دنیا تو جیفا ہے، مردار ہے۔ یہ دنیا کیا حالت ہے اس کی؟ اور جب دنیا کی محبت دل میں آ جائے تو اہل بیت کی محبت نکل جاتی ہے۔ یہ بہت سخت بات ہے لیکن اس کو محسوس کیجئے گا، چونکہ دنیا کی محبت اور اہل بیت کی محبت ایک دل میں سما نہیں سکتی ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ نہیں ان کے ساتھ بھی محبت ہے، ان کے ساتھ بھی محبت، جیسے لوگ کہتے تھے کھانا اس دسترخوان پہ اچھا ہوتا ہے، نماز علی کے پیچھے اچھی ہوتی ہے۔ میرے بھائی یہ عقیدہ ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ دنیا بھی کماؤ، حرام بھی کماؤ اور پھر مولا سے محبت بھی رکھو۔ یہ عقیدہ ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ یا تو مولا کے ہو اور یا غیر مولا کے ہو۔ ہمارے ہاں 2 کشتیوں میں سوار نہیں رہ سکتے ہو، دنیا کی محبت بھی ہو اور مولا کی محبت بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو عقیدہ پوچھا جائے گا قبر میں، جو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، عقیدہ پوچھا جائے گا۔ اور آپ کو وہ سوال، میں کسی زمانے میں یہ سوچتا تھا بچپنے میں، اور شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ بات کبھی آئی ہو کہ یہ 5-6 سوال ہیں جو پوچھے جائیں گے، تیرا دین کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا امام کون ہے۔ تو پاکستان میں جب ہم پڑھتے تھے، اب بھی شاید وہی ماحول ہو، تو بعض اوقات پرچہ آؤٹ ہو جاتا تھا۔ کل پرچہ ہونا ہے تو ایک دن پہلے وہ کوسچنر جو ہے، وہ کوسچن پیپر جو ہے وہ بلیک ہو جاتا، وہ مارکیٹ میں آ جاتا، تو آپ کو پتہ ہے کہ کل کے پیپر میں امتحان کیا پوچھا جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو کوئی ناجائز بھی نہیں ہے، یہ کوسچن پیپر تو آؤٹ ہو چکا ہے، سوال بتا دیے گئے کیا کیا پوچھا جانا ہے۔ تو جو فرمانے کہ بتا دیا، اللہ نے بتا دیا کہ یہ پوچھا جانا ہے، تو میں نے کہا یاد کر لیتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے، 5-6 جواب تو یاد کرنے، 40 50 60 70 80 سال کی زندگی ہے، 5-6 سوال ہے، یہ یاد کرنے، یاد کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ عربی میں پوچھے جائیں گے۔ میں نے کہا تو عربی سیکھ لیتے ہیں، 4-5 ہند سے ہی تو سیکھنی ہے، سٹیزن کے لیے 100 کوسچن جو آپ یاد کرتے ہیں وہ بھی تو یاد کر ہی لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ 5-6 سوال ہے، عربی یاد کر لیتے، عربی سیکھ لیتے، جو ان کو انگلش نہیں آتی وہ بھی کچھ نہ کچھ گزارا کر لیتے ان سوالوں کے لیے۔ تو میں نے کہا یہ عربی سیکھ لیتے ہیں۔ تو ایک عالم نے اس بات کی وضاحت کی، ایک عارف نے اس بات کو واضح کیا،
انہوں نے کہا میرا بھائی تو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، تجھ سے پوچھا جائے گا قبر میں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کہنا چاہے گا اللہ جل جلالہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے، لیکن وہ جواب تیری زبان سے نہیں نکلنا ہے، وہ جواب تیرے اعضاء سے نکلنا ہے، وہ جواب تیرے عمل سے نکلنا ہے۔ اگر تو دنیا میں اللہ کو رب سمجھتا تھا، اگر تو دنیا میں اللہ کو پالنے والا سمجھتا تھا، قبر میں جواب نکلے گا ہاں اللہ میرا رب ہے۔ لیکن اگر دنیا میں یہ سمجھتا تھا نہیں اللہ تو پالنے والا نہیں ہے، میری جاب مجھے پالنے والی ہے، میرا باس مجھے پالنے والا ہے، مجھے فلاں بینک اکاؤنٹ مجھے پالنے والا ہے، اگر عقیدہ یہ تھا اللہ رب ہے، زبان پہ یہ عقیدہ تھا، دل میں عقیدہ یہ تھا نہیں اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں جو کچھ پالتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور سے کہیں سے رزق آتا ہے، اگر عقیدہ یہ تھا تو قبر میں جواب نہ بن پائے گا۔ قبر میں پوچھا جائے گا تیری کتاب کون سی ہے، تو کہنا چاہے گا قرآن و کتابی، لیکن وہ قرآن کی الفاظ، وہ کتاب کے الفاظ زبان سے نکل نہ پائیں گے۔ دنیا میں پڑھا ہوگا تو جواب نکلے گا، دنیا میں اس پہ عمل کیا ہوگا تو جواب نکلے گا۔ میں کہنا چاہوں گا قرآن میری کتاب ہے، قرآن میری کتاب ہے، لیکن وہ جواب جو پوچھنے والے ہیں وہ تو یہ کہیں گے دنیا میں تو پتہ نہیں کون کون سے میگزین پڑھتا تھا، دنیا میں تیری دلچسپیاں کہیں اور ہوتی تھی، تو قرآن کو کتاب مانتا کب تھا؟ جب تو نے قرآن کو کتاب مانا ہی نہیں ہے تو آج قرآن کو کتاب کہہ کیوں رہا ہے؟ تو جی فرمائیں، میں کہنا چاہوں گا علی میرے امام ہیں، میں کہنا چاہوں گا چونکہ جنت میں بھی تو جانا ہے نا، اور علی کے بغیر جنت ملنے والی نہیں ہے بے شک۔ لیکن ایک جواب آئے گا تو کہنا تو چاہتا ہے علی تیرے امام ہیں، لیکن کبھی علی کی بات پہ عمل بھی کیا یا نہیں؟ امام کسے کہتے ہیں؟ امام اسے کہتے ہیں جس کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ یہ جو صراط مستقیم آپ ہر نماز میں کہتے ہیں صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے، صراط علی حق نمسکو، صراط مستقیم ہر نماز میں جو آپ یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ۔ اور ہمارے بھائی اس کا ترجمہ کچھ اور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمارے ہاں اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ۔ بھائی جنہوں نے نہیں دیکھا وہ یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دکھا، جنہیں مل گیا ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھ۔ جنہیں اللہ نے صراط مستقیم دکھا دیا ہے، پیغمبر اکرم کی بزم ہے، مسجد نبوی ہے، ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہا کہ بیٹھ جاؤ، وہ حضرت پھر کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تاریخ نے لکھا انہوں نے 9 دفعہ سوال کیا، پیغمبر نے 9 دفعہ انہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں تھوڑی دیر میں دروازے سے علی ابن ابی طالب اندر داخل ہوئے، پیغمبر اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، اپنی ابا کے دامن سے اپنے ہاتھوں کو نکالا، کہا ہاں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ حضرت پھر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پیغمبر نے اپنا رخ علی ابن ابی طالب کی طرف کیا، کہا ان ھذا صراط المستقیم، یہ میرا بھائی علی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم یہ ہے، لیکن صراط راستے کو کہتے ہیں، راستہ منزل نہیں ہوتا، راستہ منزل نہیں ہوتا۔ میں ابھی نیو جرسی سے آ رہا ہوں، جی پی ایس میں ایڈریس ڈالا کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے، تو اس نے مجھے ایک راستہ دکھایا کہ اس راستے سے تم نے جانا ہے۔ اب اگر اس راستے پہ تمہیں آ گیا لیکن غلطی سے ایک غلط ایگزٹ لے لیا تو کیا یہاں پہنچ پاؤں گا؟ کبھی بھی نہیں پہنچ پاؤں گا۔ یا اس راستے پہ آ کے بیٹھ گیا، کیا یہاں پہ پہنچ پاؤں گا؟ میرے بھائی راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے، منزل پہنچنے کے لیے ہوتی ہے۔ علی ابن ابی طالب کا راستہ وہ راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے، یہ راستہ وہ راستہ ہے جو جنت تلک لے کے جاتا ہے۔ یہ دوسروں کے جو راہبر ہیں، دوسروں کے جو رہنما ہیں، دوسروں کے جو امام ہیں، وہ فقط جنت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تیرا اعزاز یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کے مولا، آپ کے آقا، آپ کے امام فقط جنت دکھاتے نہیں ہیں، یہ ساتھ لے کے جنت جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس راستے پہ ہم بیٹھ نہ جائیں، اس راستے پہ ہم چلیں۔ 100% تو کوئی نہیں چل سکتا، کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں وہ مقام لے لوں گا
کہ جو مقام علی ابن ابی طالب کا مقام ہے، ایک رات میں 1000 رکعت نوافلہ پڑھتے ہیں، یوم اللیلہ میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں. پھر عالم یہ ہے ایک ہاتھ اپنی ریش میں ہے، ایک ہاتھ کعبے کے غلاف میں ہے، اور علی ابن ابی طالب کی آواز یہ آتی ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہ تو وہ ہے، لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں. کسی نے پوچھا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام، کسی نے کہا مولا آپ کا یہ جو فرمان ہے کہ ہم اپنے شیعوں کو جنت میں لے کے جائیں گے، کیا یہ درست ہے؟ مولا نے کہا یہ بالکل درست ہے، ہمارے شیعہ ہم انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے. تو سائل نے پوچھا مولا کیا گنہگار شیعوں کو بھی جنت لے کے جائیں گے؟ مولا نے کہا ہاں گنہگار شیعوں کو بھی جنت میں لے کے جائیں. اب یہ بات اس سے ہضم نہیں ہوئی، جیسے آپ پریشان ہو گئے ہیں نا ایسے وہ بھی پریشان ہو گیا. اس نے کہا گنہگار، اور یہ ایک اور عقیدہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ وہ خدا بخش دے تو نیکوکار، بخش دے تو گنہگاروں کو، نہ بخشے تو نیکوکاروں کو. جب آپ کسی سے کہیں نا کہ بھئی نماز پڑھا کریں کچھ اعمال خیر کی، تو کہا نہیں اللہ بڑا رحیم ہے، وہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ اللہ تو وہ ہے جو بخش دے تو گناہگاروں کو، جو نہ بخشے تو. میں نے کہا یہ عقیدہ معاشرے میں عام نہ کریں، لوگوں کو بے عملی کی طرف دعوت نہ دیں، لوگوں کو بے عمل نہ بنائیں، علی کے چاہنے والوں کو عمل سے دور نہ کریں. اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ وہ اللہ بخش دے تو گناہگاروں کو، نہ بخشے تو نیکوکاروں کو، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ایک جنت ہے، وہیں پہ موسیٰ ہے، وہیں پہ فرعون ہے. اللہ کی ایک جنت ہے، وہاں پہ ابراہیم ہے، وہیں پہ نمرود ہے. اگر یہ تمام اسی جنت میں ہے تو پھر اللہ کا عدل کہاں گیا؟ لیکن مولا سے جب اس نے پوچھا کہ مولا کیا آپ گناہگار شیعوں کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے، تو مولا نے کہا ہاں گناہگار شیعوں کو، لیکن ایک شرط لگا دیے آپ کے چھٹے امام نے، اور وہ عجیب شرط ہے. کہا کہ ہم اپنے گناہگار شیعوں کو بھی جنت لے کے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کی شکل میں آنا تمہارا کام ہے، جنت لے کے جانا ہمارا کام ہے. یہ ہم ایک دوسرے کو ہیومن بینگز، انسان نظر آتے ہیں. آپ مجھے انسان دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو انسان دیکھ رہا ہوں، چونکہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ آنکھیں نہیں ہیں جو عین اللہ ہوں. ہماری آنکھوں کے آگے پردے ہیں. ہمیں کچھ دنیا کی محبت، یہاں پہ نجاستوں کی محبت، جنہیں ہم نے دنیا میں کمال اور لگژریز، اور دنیا میں جو ہم نے گولز رکھے ہوئے ہیں، یہ ساری محبتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. جیسے آپ ڈفرنٹ کلر کے گلاسز پہنتے ہیں تو آپ کو وہی نظر آتی ہے جس طرح کے آپ نے گلاسز پہنے، جو کلر ہوگا ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں وہی نظر آتا ہے. دنیا کی محبت ہے ہمارے دل میں، ہمیں وہ ہر چیز وہی نظر آتی ہے. تو ہمیں انسان نظر آتا ہے، لیکن مولا کا فرمان یہ ہے، اور اسی پہ اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. مولا یہ کہتے ہیں کہ انسان کی شکل میں آنا تمہارا کام ہے، جنت لے کے جانا ہمارا کام ہے. چونکہ انسان کے گناہ ایسے ہیں، جب انسان اس دنیا سے اس دنیا میں جاتا ہے تو ایک دنیا درمیان میں آتی ہے کہ جس دنیا کو عالم برزخ کہتے ہیں، جس دنیا کو عالم ارواح کہتے ہیں. انسان کا بدن جو ہے، انسان کا جسم جو ہے وہ تو مٹی میں مل گیا، انسان کی روح جو ہے اسے عالم برزخ میں ایک شکل دے دی جاتی ہے، ایک حیت دے دی جاتی ہے، ایک شکل میں منتقل کر دیا جاتا ہے. اب انسان کے اندر جو خاصیت تھی، جو اس کا خاصہ تھا، اسے اس شکل میں منتقل کر دیا گیا. عالم ارواح میں عرفاء کی معلومات اور عرفاء کے کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ عرفاء پہنچے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے اس دنیا میں جاتا ہے، انسان کی روح پہنچتی ہے تو روح کو وہ شکل دے دی جاتی ہے کہ جو دنیا میں اس کا خاصہ تھا، اگر تو لوگوں کو کاٹتا تھا، اگر تو غیبت کرتا تھا، اگر تو دوسروں کی بدگمانی کرتا تھا، اگر تو دوسروں کو نقصان پہنچاتا تھا، تو وہ روح عالم برزخ میں بچھو کی شکل میں آ جائے گی. وہ انسانی شکل میں محشور نہیں ہوں گے. تو عالم برزخ کی ایک حالت یہ ہے کہ جو خاصہ ہے، دنیا پرستی ہے، شہوت پرستی ہے، تو یہ حرام جانور جو یہاں پہ عام ہے اس کی شکل بنا دی جائے گی. دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، کبھی سانپ کی شکل بن جائے گا، کبھی بچھو کی شکل بن جائے گا. دعا یہ کریں اور اس مجلس میں آج یہ اپنے ساتھ یہ عہد کر لیں، اور اسی عہد سے پروردگار مرحوم و مغفور سید زیدی صاحب کے درجات عالیہ کو بھی متعالی فرمائے. اگر آج اس بزم میں، آج اس محفل میں ہم میں سے کوئی ایک بھی تبدیل ہو گیا تو اس میں ہماری بھی بخشش ہے اور مرحوم کی بھی بخشش ہے. اور بدلنے کے لیے زندگی نہیں چاہیے ہوتی، بدلنے کے لیے
کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں چاہیے ہوتی بدلنے کے لیے, کوئی لمبے چوڑے مطالعے اور تفسیریں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک جملہ انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے, ایک لائن انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے. ایک شخص پیغمبر کی محفل میں آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دین سکھائیے. پیغمبر نے اپنے ایک صحابی کے حوالے کر دیا, اس صحابی نے ایک آیت سکھائی اس آنے والے کو. دوسرے دن وہ کلاس میں نہ آیا. پیغمبر نے پوچھا کہ وہ جو نیا شاگرد تھا وہ کہاں گیا؟ انہوں نے جواب دیا وہ تو دوسری دن کلاس میں آیا نہیں. پیغمبر نے کہا کہ بلاؤ اس کو. جب وہ شخص آیا پیغمبر نے پوچھا اس سے, یا پیغمبر اکرم نے سوال یہ کیا کہ اے آنے والے اس نے تجھے کیا سکھا دیا کہ دوسرے دن تو کلاس میں نہیں آیا؟ اس نے کہا اس آپ کے صحابی نے, اس عبد خدا نے مجھے ایک آیت سکھا دی ہے, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کا اجر ملے گا, ذرہ برابر گناہ کرو گے اس پہ سزا ہوگی. اس نے کہا دین تو یہی ہے. ایک جملہ بدل دیتا ہے انسان کو, ایک لائن بدل دیتی ہے انسان کو. اور اگر حاسبوا قبل ان تحاسبوا, ہر شخص اپنا احتساب کر لے قبل اس کے کہ اس کا احتساب کیا جائے. جب انسان اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی کا اضافہ نہیں ہو سکتا. نام اعمال بند ہو گیا. کچھ چیزیں ہیں, صدقہ جاریہ ہے, نیک اولاد ہے, اور اس ملک میں بھی اگر اولادوں کی پرورش ہم صحیح طریقے سے نہیں کر سکے تو یہ بہت بڑا, دولت دے کے چلے گئے, بینک بیلنس دے کے چلے گئے, بزنسز دے کے چلے گئے, اولاد کو دین نہ سکھایا, اولاد کو ولایت علی ابن ابی طالب نہ سکھائی تو وہ دولت ان کے کسی کام نہیں آئے گی. آج یہ جو مجلس ان مرحوم کے لیے بپا کی گئی ہے یہ اس امر کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ ایسی نسلیں چھوڑ کے جائیں, ایسی اولادیں چھوڑ کے جائیں, ایسے بھائی بہن چھوڑ کے جائیں جو آپ کے ایصال ثواب کے لیے بھی کچھ عمل کریں. توجہ فرمائیں, چونکہ یہ دنیا انسان کے کسی کام نہ آئے گی. دنیا کام آئے گی, دنیا کمانا گناہ نہیں ہے. کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا کمانا گناہ ہے, رزق کمانا گناہ ہے, جاب کرنا گناہ ہے. ایک شخص آیا تھا, بات سے بات نکلتی ہے, ایک بات اور سن لیجئے. ایک شخص آیا تھا امیر المومنین کی خدمت میں, اس نے کہا یا علی یہ بتائیے کہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے تو انسانوں کو اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یا علی یہ بتائیے کہ اگر عبادت کے لیے ہم خلق ہوئے, ہم نے اور کچھ نہیں کرنا, تو پھر رزق کون کمائے گا, پھر جابز کون کرے گا, پھر بچوں کو کون پالے گا, پھر اپنے اہل و عیال کا ذمہ کون لے گا اگر فقط عبادت کرنی ہے؟ تو مولا نے کیا عجیب جواب دیا, کہا تو نے اس آیت کو سمجھا نہیں ہے, اس آیت کی تفسیر کو تو نہیں سمجھا ہے. اللہ نے یہ کب کہا ہے کہ عبادت کو زندگی بنا لو؟ اللہ تو یہ کہتا ہے زندگی کو عبادت بنا لو. زندگی کو عبادت بنا لو. تو چل رہا ہے تو عبادت ہو رہی ہے, جاب پہ جا رہا ہے تو عبادت ہو رہی ہے, سو رہا ہے تو عبادت ہو رہی ہے. زندگی کو عبادت بنا لیا جائے. اور ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دے دی, اس دنیا کو قبول نہ کیا. دنیا کے ماننے والے اور ہیں, دنیا کی محبت میں قتل کرنے والے اور ہیں, دنیا کی محبت میں بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے اور ہیں, دنیا کی محبت میں بے گناہ ظاہرین کو شہید کرنے والے اور ہیں, دنیا کی محبت میں امام بارگاہوں پہ بم بلاسٹ کرنے والے اور ہیں, دنیا کی محبت میں بے گناہوں کا خون کرنے والے اور ہیں. ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں, ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ عباس ابن علی جاتے ہیں پانی لینے کے لیے, پانی لینے کے لیے جاتے ہیں, جنگ کی اجازت نہیں ہے, پانی لینے کے لیے جاتے ہیں اور اس نہر پہ پہنچتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ عباس نے اپنے چلو پہ پانی بھرا تھا. میں نے کہا نہر سے مشک بھر چکا, جگر میں ایک آس ہے, عباس کی آس میں صغیر کی پیاس ہے. دکھا رہا ہے فوج کو کیا اسی پہ قبضہ یزید ہے, ہم پی تو سکتے ہیں مگر وفا سے یہ بعید ہے. عباس نے مشک بھر لیا زادارو, مشک بھر کے وہ عباس. اب عباس کے ذہن میں سکینہ کی پیاس ہے, عباس کے ذہن میں علی اصغر کی پیاس ہے, عباس کی وفا پہ میری جان قربان. مولا نے وہ مشک بھر لی. دنیا کی محبت رکھنے والے نہ تھے, وہ تو اللہ سے محبت رکھنے والے تھے, وہ تو حسین کے بچوں سے محبت رکھنے والے تھے. عباس نے مشک بھر لی. اب دل میں یہ آس ہے کہ لے جاؤں خیام تلک, سکینہ کی پیاس بجھ جائے. عباس کے جگر میں یہ آس ہے علی اصغر کی پیاس بجھ جائے. لیکن میں آپ سے پوچھوں گا کیا عباس کی آس پوری ہوئی, کیا عباس کی خواہش پوری ہوئی؟
عباس لے کے مشق چلتے ہیں، ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، عباس کے دائیں بازو پہ حملہ کرتا ہے، مولا کا بازو قلم ہوتا ہے، ایک ظالم اور آگے بڑھتا ہے، عباس کا دوسرا بازو قلم ہوتا ہے۔ میں کہوں گا کوئی اور ہوتا مشق گر جاتی۔ اے عباس علمدار، آپ کی وفاؤں پہ صدقے عباس نے اس مشق کے تسموں کو اپنے دانتوں میں لیا۔ اب خواہش یہ خیام میں پہنچوں، سکینہ کی پیاس بجھ جائے، علی اصغر کی پیاس بجھ جائے کہ ایک ظالم نے ایسا وار کیا، ایک ظالم نے ایسا تیر پھینکا جو اس مشق پہ لگا۔ اب پانی کا بہنا تھا، عباس کی آس بہ گئی، ایک اور ظالم نے ایسا گھس مارا، میرے آقا کی سر اقدس پہ لگا۔ اب عباسی نے سواری پہ سنبھل نہ سکے، ایک ذاکر یہ پڑھ رہا تھا، ایک ذاکر یہ پڑھ رہا تھا، عالم رویا میں بی بی کو دیکھا، بی بی نے کہا ذاکر تو نے روایت کو صحیح نہیں پڑھا۔ کہا بی بی میں نے تو جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ پڑھ دیا۔ کہا تو نے یہ نہیں پڑھا میرا لال کس طرح زین سے زمین پہ آیا، تو نے یہ نہیں پڑھا جب کوئی بلندی سے گرتا ہے اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، میرے عباس کے بازو تو نہ تھے، تو نے یہ نہیں بتایا میرا عباس کس طرح زمین پہ آیا۔ جب مولا زمین پہ آئے ایک سلام کیا، آیا عبداللہ میرا سلام قبول ہو، اور یہ واحد شہید ہے کہ حسین ابن علی کے ہاتھ کمر پہ آئے، کائن کثرت ظہری وقلت حیلتی، آج میری کمر ٹوٹ گئی، آج عباس کی جانے سے میرا زہر کمر ٹوٹا۔ عزادار حسین ابن علی آتے ہیں، ابھی آپ نے مرضیے میں بھی سنا، عباس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، عباس ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہے، حضرت رو رہے ہیں۔ کہا عباس تو میرا بہادر دلیر ہے، تو میرا بہادر جوان ہے، عباس تو بھی رو رہا ہے، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا پہلے میری آنکھ سے تیر نکالے، میری آنکھ سے خون صاف کرے۔ حسین ابن علی نے تیر نکالا، دوسری آنکھ سے خون کو صاف کیا۔ کہا عباس اب بتاؤ تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا مولا رونا اسی بات پہ، اکبر زمین پہ آیا، آپ آ گئے اکبر کو اٹھایا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، آپ آئے قاسم کو اٹھایا، ابھی میں زمین پہ آیا ہوں، مولا آپ کا زانو ہے میرا سر ہے، مولا روتا اسی بات پہ ہوں، ابھی کچھ ہی دیر کے بعد جب آپ زمین پہ آئیں گے نہ تو اکبر ہوں گے نہ تو قاسم ہوں گے، مولا نے یہ خادم ہوگا۔ میں کہوں گا حضرت عباس آپ نے وفا کی حد کر دی، لیکن ایک بی بی آ جائے گی جو سیاہ لباس میں ملبوس ہوگی، وہ بی بی کہے گی آؤ میرے لال حسین، میں نے تو تجھے چکیا پیس کے بالا ہے، آؤ میرے لال حسین۔ اللہ قتل لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب ینقلبون۔ اپنی روتی آنکھوں کے ساتھ دعا کریں۔ پروردگار بے کہ محمد و اہل بیت محمد، بے کہ چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، بے کہ حضرت عباس، بے کہ شہنشاہ وفا، پروردگار مرحوم و مغفور سید ظہیر حسن زیدی صاحب کے درجات عالیہ کو متعالی فرما، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار بھیک محمد و اہل بیت محمد انہیں جوار حضرت عباس علیہ السلام میں جگہ عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ پروردگار بھیک محمد و اہل بیت محمد عالم ارواح میں ان کی روح پہ اپنی برکتیں نازل فرما، ان کے خاندان پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور جتنے مومین اور مومنات اس مجلس میں حاضر ہیں پروردگار ذکر حضرت عباس کے طفیل ہم تمام
کے گناہوں کو بخش دے. میرے اللہ آج سے نئی زندگی کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری اولادوں کو نیک اور صالح فرما. بیمار مومنین کو شفاء کلی عطا فرما. مقروض مومنین کے قرض ادا فرما. پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما. اور اس نازک دور میں ہمارے والی و سرپرست کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. یا حسین عادل یا حسین 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 فرد اعمال میں بس اشک ہمارے ہوں گے حشر کے دن یہی بخشش کے سہارے ہوں گے قبر میں چین سے سوئیں گے عزادار حسین آنکھ کھولیں گے تو کوثر کے کنارے ہوں گے قافلہ خلد کی جانب جو بڑھے گا اپنا راہ بر حضرت عباس ہمارے ہوں گے رو لو آج ہاتھوں سے سر پیٹ کے اصغر کو رباب کل کو رسی میں بندھے ہاتھ تمہارے ہوں گے اور اس کو ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے باد اکبر کیسے دن زیست کے لیلا نے گزارے ہوں گے اور اہل ماتم کو بھلا روک سکے گا کوئی باب جنت پہ جو زہرا کے دلارے ہوں گے فرد اعمال میں بس اشک ہمارے ہوں گے حسین حسین اللہم صلی علی محمد وعلی